Islamic speech مذہبی اسکالر حضرت مولانا عبدالغفور حیدری speech. نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. صدق اللہ مولانا العظیم. عزیزان محترم میرے عزیز سامعین، اس سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے آیت نمبر 48 بیان کیا اور آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 49 اور 50 کی مختصر ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہم سب کو سمجھنے اور بعمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی احسانات کی یاد دہانی، یعنی بنی اسرائیل کے اوپر جو احسانات کیے تھے ان احسانات کی یاد دہانی آیتوں میں فرمانا کہ اے اولاد یعقوب میری اس مہربانی کو یاد رکھو کہ میں نے تمہیں فرعون کے بدترین عذابوں سے چھٹکارا دلایا، کہ فرعون نے آپ کے اوپر کتنے جو ہے نا عذاب ڈھائے، آپ کی بچیوں کو اپنا غلام بنایا اور آپ کے بچوں کو قتل کروا دیا. فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ بڑھتی ہوئی جو مصر کے ہر قبطی کے گھر میں گھس گئی. بنی اسرائیل کے مکانات میں وہ نہیں گئی، جس کی تعبیر یہ تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں اس کا غرور ٹوٹ جائے گا، اس کی خدائی دعویٰ کی بدترین سزا اسے ملے گی. اس لیے اس ملعون نے کیا کیا، چاروں طرف احکام جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو، جو بھی بچہ پیدا ہو، سرکاری طور کے مطابق اس کی جو ہے نا اس کی بچی کی دیکھ بھال کی جائے گی اور لڑکے کو فوراً مار دیا جائے گا، اور لڑکی ہو تو اسے چھوڑ دیا جائے گا. بنی اسرائیل سے سخت بیکار لی گئی، سخت کام لیا گیا، ہر طرح کی مشقت کے کاموں کا بوجھ ان پر ڈال دی گئی. بنی اسرائیل کے اوپر جو بھی سخت سے سخت کام ہوتا فرعون بنی اسرائیل کے حوالے کرتا تھا، لڑکوں کو زندہ درگور کرتا، لڑکیوں کو جو ہے نا چھوڑ دیتا اور اس سے سخت کریم لاتا. یہاں پر عذاب کی تفصیل لڑکوں کے مار ڈالنے سے کی گئی اور سورۃ ابراہیم میں ایک کا دوسری طرف عطف ڈالا، یعنی اللہ نے یہاں فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، یہاں سے احسان باری تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ پر احسان کیا اور ہم نے تمہیں فرعونیت سے نجات دی، جو تمہیں بدترین عذاب کرتے تھے، جو تمہارے یسومونکم سوء العذاب اور فرمایا یذبحون ابناءکم، اور تمہارے لڑکوں کو مار ڈالتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو چھوڑ دیتے. فرمایا وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور ہم نے اس نجات دینے میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی مہربانی کی اللہ تعالیٰ نے تم پر. اور پھر فرمایا اور جب ہم نے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، دوسری مہربانی ہم نے آپ کے اوپر یہ کی کہ فرعون اپنے قوم کے ساتھ، اپنے لشکر کے ساتھ تمہیں مارنے کے پیچھے آیا، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ہم نے تمہارے لیے دریا چیر دیا، دریا میں سے 12 رستے بنا دیے اور تو یہ پار کر دیا. اور وَأَغْرَقْنَا عَلَى فِرْعَوْنَ، اور فرعون کو تمہارے نظروں کے سامنے اس کے تمام فوج کو ہم نے غرق کر دیا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، آپ دیکھ رہے تھے، تمہارے نظروں کے سامنے ہم ان کو تباہ کر دیا. تو خیر یہاں سے بات یہ تعبیر ہے کہ بنی اسرائیل میں شخص پیدا ہوا، یعنی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے. تو یسومونک کے معنی مسلسل اور کرنے کے آتے ہیں، یعنی وہ برابر دکھ دیے جا رہے تھے فرعون بنی اسرائیل کو، دکھ پہ تکلیف. اور آیت میں پہلے یہ فرمایا تھا کہ میری انعام کی ہوئی نعمت کو یاد کرو، اس لیے کہ فرعون کے عذاب کی تفسیر کو
لڑکوں کے قتل کرنے کے طور پر بیان کیا گیا تھا کہ انہوں نے لڑکوں کو کوئی نہیں چھوڑا، سارے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو انہوں نے ذبح کر دیا، کوئی بھی لڑکا نہیں چھوڑا۔ یعنی متفرق عذابوں سے اور بچوں کے قتل ہونے سے تمہیں حضرت موسیٰ کے ہاتھوں نجات دلوائی۔ ہاں جب موسیٰ پیدا ہوا، فرعون نے خواب دیکھا کہ بچہ پیدا ہوگا اور بچہ موسیٰ کے جوائن موسیٰ ہوگا اور سلطنت فرعون کو تباہ کرے گا۔ تو موسیٰ کے ہاتھوں نجات دلائی۔ مصر کے جتنے بادشاہ امالیک وغیرہ کفار میں سے ہوئے تھے، ان سب کو فرعون کہا جاتا تھا۔ جو جتنے امالیک میں سے جتنے بھی بادشاہ بنتے گئے وہ اس کو فرعون بولتے، جیسے آج کل ہمارے زمانے میں صدر بولتے ہیں، وزیر اعظم بولتے ہیں۔ تو اس زمانے میں جو بڑا ہوتا تھا بادشاہ اس کو فرعون کہتے تھے اور سب کو فرعون کہا جاتا تھا۔ جیسے کہ روم کے کافر بادشاہ کو کیسر اور فارس بادشاہ کو کسرا اور یمن کے کافر بادشاہ کو تبا اور حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی اور ہند کے جو ہے نا کافر بادشاہ کو جو ہے نا اس وقت ہند کے کافر بادشاہ کو پطلمیوس اور اس فرعون نام کے ولید بن مصعب بن ریان تھا۔ جو فرعون تھا موسیٰ کے زمانے میں اس کا نام تھا ولید بن مصعب بن ریان، بعض نے مصعب بن ریان بھی کہا ہے، ولید کو ظاہر نہیں کیا۔ املیک بن اودبن بن عرب بن سام بن نو کی اولاد میں سے تھا یہ فرعون۔ اس کی کنیت ابو مرہ تھی، اصل میں استخر کے فارسیوں کی نسل میں تھا۔ اللہ کی پھٹکار اور لعنت اس پر نازل ہوئی جس نے اس وقت تمام بچوں کو قتل کر دیا۔ پھر فرمایا کہ اس نجات دینے میں ہماری طرف سے ایک بڑی بھاری نعمت ہے آپ کے اوپر، ہم نے آپ کو نجات دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بلاء من ربکم عظیم، بڑی مصیبت میں آپ کو مبتلا کیا تھا۔ اصل معنی آزمائش کے ہیں کہ آپ بڑے آزمائش میں تھے اور ہم نے آپ کو آزمائش سے نجات دیا۔ لیکن یہاں پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے، حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے، ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت ابو مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اور حضرت صدی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سے نعمت کے معنی منقول ہے کہ ہم نے نعمت کے طور پر تجھے نجات دلائی۔ یعنی اور قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس دوسرے مطلب کو جمہور کا قول کہا گیا، جو دوسرا مطلب یہ تھا کہ دونوں کے یعنی کہ یہ بھلائی کے ساتھ بھی آزمائش کے لیے آتا ہے، یعنی کہ یہ بھلائی کے ساتھ آزمائش کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو قرطبی نے اس دوسرے کو جمہور کا قول کہتے ہیں، اس میں اشارہ ذبح وغیرہ کی طرف ہوا، یعنی کہ اس نے آپ کے بچوں کو بہت طرح اور خطرناک طریقے سے آپ کے لڑکوں کو ذبح کیا۔ اور بلا کی معنی برائی کے بھی ہوتے ہیں، مصیبت کے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر فرمایا کہ ہم نے فرعون سے بچا لیا تم موسیٰ علیہ السلام، اور ہم نے آپ کو فرعون سے نجات دیا موسیٰ کے ذریعے۔ تو موسیٰ کے ساتھ شہر سے نکلے اور ابو فرعون کی لشکر آپ کے ساتھ تھی، آپ کے پیچھے تھی اور آپ آگے جا رہے تھے۔ چلتے چلتے جب سامنے نہر آئی، آپ نہر کو دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے او بھائی آپ نے ہم کو مروا دیا، پیچھے فرعون ہے، آگے نہر ہے، آگے دریا ہے، آگے بھی موت ہے پیچھے بھی موت ہے۔ اگر ہم پیچھے جاتے ہیں تو فرعون ہی ہم کو مارتے ہیں، اگر ہم آگے جاتے ہیں تو ان کے یہ دریا میں ڈب ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے موسیٰ ان کو کہہ دے تسلی سے، ہم آپ کے لیے نعمت کے طور پر آپ کے لیے رستے بناتے ہیں اور آپ کو فرعون سے نجات دلاتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور ہم نے فرعون سے نجات دینے کے لیے ہم نے آپ کے لیے اس نہر کو پھاڑ دیا، نہر کو چیر دیا۔ حضرت موسیٰ سے حکم ہوا کہ آپ اپنا لاٹھی سمندر پہ مار۔ ہاں حضرت موسیٰ نے لاٹھی جب سمندر پہ مارا، اس دریائے نیل پہ مارا، تو ایک پانی کا حصہ اس طرف گیا، دوسرا پانی کا حصہ اس طرف گیا، زمین خشک ہو گئی اور 12 کے 12 رستے بنے اور وہاں سے چل دیے۔ تو فرمایا کہ تمہارے لیے پانی کو پھاڑ دیا تو اس میں سے پار اتار کر تمہارے ہی سامنے ہم نے فرعون کو اس کے لشکر کے سمیت وہاں بیچ میں لایا اور اس کو ڈبو دیا۔ ان سب باتوں کی تفصیل انشاءاللہ بیان سورۃ شعراء میں آئے گا، ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پڑھیں گے۔ عمر بن میمون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے، فرعون کو خبر ہوئی تو اس نے کہا جب مرغ بولے تب سب نکلو اور سب کو پکڑ کر قتل کر ڈالو۔ لیکن اس رات اللہ کی قدرت، صبح تک کوئی بھی مرغ نہیں بولا۔ مرغ کو بھی حکم ہوا کہ بھائی خاموش رہنا، ہاں اب کی وجہ سے میرا ایک نبی قتل ہوگا، خاموش رہنا۔ مرغ کی آواز سنتے ہی فرعون نے ایک بکری ذبح کی اور کہا اس کی کلیجی سے میں فارغ ہوں، اس سے پہلے 6 لاکھ قبطیوں کا لشکر جرار میرے پاس حاضر ہو جانا چاہیے۔ چنانچہ 6 لاکھ قبطی لشکر تیار کی، چنانچہ عرض کیا اور ملعون نے اتنی بڑی جمعیت لے کر بنی اسرائیل کے ہلاکت کے لیے بڑے گرد و کفر سے نکلا اور دریا کے کنارے انہیں پا لیا۔ اب بنی اسرائیل میں دنیا تنگ ہو گئی کہ آگے بھی موت ہے پیچھے بھی موت ہے، پیچھے ہٹیں گے تو فرعونیت ماریں گے، آگے جائیں گے تو ڈوب جائیں گے، تو آگے تو مچھلیوں کا لقمہ بنیں گے۔ اس وقت حضرت یوشع بن نون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، حضرت یوشع بن نون نے کہا کہ اب کیا جائے؟ آپ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام نے کہا حکم الہی ہمارا رہنمائی ہے، حکم الہی ہوگا تو ہمیں رہنمائی ملے گی۔ سنتے ہی انہوں نے اپنا گھوڑا پانی میں ڈال دیا، لیکن گہرے پانی میں جب غوطے کھانے لگے پھر کنارے کی طرف لوٹ آئے، پوچھا اے موسیٰ رب کی مدد کہاں ہے؟ ہم نہ آپ کو جھوٹا جانتے ہیں نہ خدا کو جھوٹا جانتے ہیں۔ 3 مرتبہ ایسا ہی کہا۔ موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی آئی، اپنا عصا دریا پہ مار، دیکھ میرا کرشمہ۔ جب موسیٰ نے اپنے دریا پہ لاٹھی ماری تو وہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی میں سے رستے بنا دیے، اور اس طرح ان کو کہا بھی کھڑے ہو جاؤ۔ اب موسیٰ نے کہا اللہ نے رستہ بنا دیا ہے، اللہ نے رستہ بنا دیا ہے، دیکھو تو فرمایا راستہ ڈال دی، تمام اس داخل ہو گئے، پانی کو مل جانے کا حکم کیا۔ جب موسیٰ کا لشکر نکل گیا، فرعون کا لشکر بیچ میں آیا اور کہنے لگے چلو بھائی یہ رستے آپ کے لیے۔ فرعون کی لشکر جب گھوڑوں سمیت وہاں آئی تو اللہ تبارک نے حکم دیا کہ اب پانی اب مل جاؤ، اب تمہارے ملنے کا ٹائم آ چکا ہے۔ فرعون کا لشکر افواج نے اپنے گھوڑے ڈال دیے، جب تمام کے تمام اس میں داخل ہو گئے، پانی کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ مل جاؤ۔ پانی کے ملتے ہی تمام کی تمام لشکر فرعون کے ساتھ غرق ہو گئے، اور اپنے آنکھوں سے کنارے پر کھڑے ہو کر دیکھا کہ جس وہ بھی وہ خوش ہوئے اپنی آزادی اور فرعون کی بربادی کو دیکھ کر ساروں کے دل بہار ہو گئے، ساروں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی کہ واہ کیا بات ہے، اللہ نے ہماری مدد کر۔ اور اسی طرح یہ دن عاشورہ کا تھا، یعنی 10 محرم کا تھا، اسی وجہ سے یہ جو لوگ تھے وہ 10 محرم کو 10 تاریخ کو اپنے لیے آزادی کا دن مانتے تھے اور بڑی قسمت مانتے تھے کہ ہماری جو ہے بڑی قسمت ہو گئی اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی۔ مسند احمد میں ایک حدیث ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں آئے تو تشریف لائے، دیکھا کہ وہاں کے لوگ جو آئے نا 10 محرم کا روزہ رکھ رہے ہیں، عاشورے کا روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو کہنے لگے کہ ہم 10 محرم کو بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے، فرعون کی بربریت سے، فرعون کے ستائش سے آزادی ملی تھی، اس لیے ہم اس دشمن کے غرق ہونے کی خوشی میں اور بنی اسرائیل کے آزادی کی خوشی میں ہم روزہ رکھتے ہیں شکریہ کے طور پر۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی، اس لیے روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے زیادہ حقدار تو میں ہوں، موسیٰ میرا بھائی ہے، اس کا حقدار میں ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں اس کا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے اپنے بھائی کے جو آزادی کی خوشی میں نبی نے اس دن روزہ رکھا، اور پھر فرمایا کہ بھئی میں موسیٰ علیہ السلام کی خوشی میں 10 محرم کا روزہ رکھتا ہوں، آپ بھی رکھیں، لیکن اس کے ساتھ 9 محرم کا روزہ یا 11 محرم کا روزہ ملا کر رکھیں۔ بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے کہ ایک اور ضعیف حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے سمندر کو پھاڑ دیا تھا۔ اس حدیث کے راوی حضرت زید العمی اور ضعیف الحدیث ہے۔ تو خیر، تو حدیث تو بخاری۔ ہمارے تمام اسلامک ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کی بٹن کو دبانا نہ بھولیں
تاکہ تمام ویڈیوز بر وقت آپ کو پہنچتے رہیں۔ شکریہ۔